समन थकी थकी सी निडाल घर पहुंची थी ड्राइवर के साथ, जबकि अजलान शाह को रात में ही घर जाना पड़ा क्योंकि पेशेंट के पास एक ही अटेंडेंट अलाउ था। सोनू अभी भी अस्पताल में था। समन की कॉल पर मरीना बेगम भी आ गई थी। इनको वहीं छोड़कर सोनू के पास वो घर आ गई थी कपड़े चेंज करने। अभी समन ने थके कदमों के साथ लॉन्च में कदम रखा था। एक चिंगारती हुई आवाज़ ने समन का इस्तकबाल किया था। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ बोलो। समरीन बेगम अजलान शाह की माँ नैनू का बाजू थामे तुंद लहजे में पूछ रही थी। वो डरी सहमी बच्ची बस आंखें खोले इनका मुंह तके जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो चिंगारती हुई दोबारा बोली, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बाप के कमरे पर दस्तक देने की? तुम्हारा भाई रो रहा था, मर तो नहीं गया था ना? वो इस तरह इस मासूम को झटके दे रही थी जैसे रबर का कोई खिलौना हो। जैसे दादू वो नैनू उनके झिझोड़ने पर भौंकला गई। इससे बोला नहीं जा रहा था। मेरे बेटे का सुकून आराम तबाह कर दिया है तुम बच्चों ने। ज़रा सी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को। इनका लहजा इतना ख़तरनाक था कि समन से बामुश्किल हजम हो रहा था, वरना ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे फटने लगे हों। जैसे इस तरह का रवैया कोई अपनी मासूम बच्ची के साथ कैसे कर सकता है? समन तो हैरान थी। रात तक वो सिर्फ अजलान शाह को इन हालात का जिम्मेदार समझती थी, पर इस वक्त पता चला कि यहाँ आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सबको सुधारने की ज़रूरत है। वो हमारी आनी वहाँ, नैनू ने सिसकते हुए कहा। चुप, एक लफ्ज़ मत बोलना, सामने से बकवास करेगी। तुम्हारी आनी वहाँ थी तो क्या तुम्हें इन्हें डिस्टर्ब करने का परमिट मिल गया था? अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ, जमीन बेगम ने गुस्से से कहा। इससे पहले वो नीनू पर हाथ उठाती, समन इनका हाथ थाम गई। हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? समन की आंखों में शोलों से लपकती। इनका हाथ बेदर्दी से झटका था समन ने, जिससे इनका पूरा वजूद हिल गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जानती नहीं हो मुझे? समरीन बेगम ने गुस्से से कहा। जान गई हूँ, तुम सब इंसान की खाल में सब जानवर हो। आपका बेटा किस पर गया खूब समझ गई हूँ, और अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह ठीक करना है आप सबको। इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में समन बोली थी। नीनू का हाथ थामकर वो जाने लगी। इसी में अदलान शाह नीचे उतरा था, जिसे देखकर इसकी माँ बेन करना शुरू हो गई। देखो तो सही तुम्हारी बीवी का हाल। पहले दिन आते ही तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया इसने। यह तो अच्छा हुआ पूरा बर वक्त मैंने रोक लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, नीनू ने बाप को डिस्टर्ब क्यों किया? जिस पर तुम्हारी नई बीवी ने। वो तकलीफ शिद्दत से बोल रही थी। इसी लम्हे समन को वो मकार औरत लगी। समझती क्या हो खुद को? मेरी माँ के साथ बदतमीजी करोगी? इसी लम्हे वो गुस्से से बढ़ा समन की तरफ। नैनू ने समन की टांगों में मुंह छुपा लिया। थर थर काँपा नीनू का। इसे सब समझा गया किस तरह के खेल में इस घर में खेले जाते हैं। जिसकी भेंट इसकी बहन चढ़ गई और उसके बच्चे भी इस खेल के भेंट चढ़ते रहे हैं। मैं खुद को आपकी बीवी इन बच्चों की माँ समझती हूँ। हाथ उठाने की गलती मत करेगा अदलान शाह। अभी तुम्हारी माँ का उठा हुआ हाथ झटका है, जिसकी वजह से वो अब तक जल्जलों के झटकों के जर्द में है। जो भूल बैठे कि उन्होंने नैनू पर हाथ उठाया था और मैंने इनका हाथ पकड़ा था रोकने को, ना कि मैंने इन पर हाथ उठाया है। समझ की कही बात पर अदलान शाह के कदम थमे थे और बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि वो अब तक हैरान थी कि समन किस तरह बगैर डरे लम्हों में अपनी बात कह गई थी। ये झूठ बोल रही है अदलान मेरे बेटे, वो तड़प कर बोली थी, क्योंकि अपने लाडले बेटे की आंखों में बेअदबारी इनकी बर्दाश्त से बाहर थी। अब ये आप दोनों का मसला है। जो मालूम करो कौन सच्चा है कौन झूठा। मुझे देर हो रही है, कपड़े बदल कर सोनू के पास भी वापस जाना है। समन कंधे उचका कर बोली और नीनू का हाथ थाम गए। और हाँ मिस्टर अदलान साहब, इस सर्कस में मेरा रहने का कोई इरादा नहीं। गवर्नमेंट ने आपको रेजिडेंसी यकीनन दी होगी, अब हम वही आपके साथ रहेंगे। ये महल इन्हीं को मुबारक हो। जल्द इंतज़ाम कर लें हमारे वहाँ रहने का। दो टोक में कहती हुए दोनों को हक्का बक्का छोड़ गई। ना अजलान ने कोई जवाब दिया, ना इसका जवाब सुनने का समन ने इंतज़ार किया, बल्कि अपनी कहती चलती बनी। पीछे से सांस इसकी चीखती बोल रही थी, ऐसे कैसे जा सकती है? इतनी हिम्मत इसकी, पहले दिन आते ही हुक्म जारी करेगी। वो 2 टके की लड़की। इससे ज़्यादा वो सुन न सकी क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अब सांस की आवाज़ इसकी समातों से दूर थी। नीनू को थामते जब नीनू की तरफ इसने देखा, वो अब खुल के मुस्कुरा रही थी। पहले इसे इसके कमरे में ले गई जहाँ तानिया सुकून से सो रही थी अपने बेड पर। समन ने इसे इसके बेड पर खड़ा किया। इसी लम्हे नीनू ने इसका हाथ थाम लिया और वह हैरत से पलटी, सवाली नज़रों से इसकी तरफ देखा, और इसी लम्हे नीनू ने अपने छोटे से हाथों में इसका चेहरा थाम लिया
اور اسے چومنے لگی۔ سمن حیران ہوئی اس کے اس انداز پر۔ آنی آپ بہت اچھے ہو، میں ڈر گئی تھی بابا آپ کو مارتے، دادو کے کہنے پر تو وہ اپنی آنی کو پیار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری آنی کی جان، اب آپ کی دادو ڈریں گی آنی سے۔ پہلے کس کا نمبر لگے گا مار کھانے کا، دادو کا یا بابا کا؟ سمن نے مزے سے گال چوم کر کہا آئی لو یو آنی۔ نینو نے کہا لو یو ٹو مائی جان۔ سمن نے کہا چلو شاباش جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر سونو سے ملوانے لے چلوں تمہیں۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر جلدی جلدی بولی تو تانی کو بھی اٹھا دیں آنی، وہ بھی سونو سے ملے۔ نینو نے مشورہ دیا۔ بے ساختہ سمن کا دل خوش ہوا، یہ سوچ کر نینو کو اتنی سی عمر میں اپنی بہن کا احساس ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو تانی کو بٹھاؤ۔ پھر سمن نے دونوں کو ریڈی کیا اور انہیں ان کے کمرے میں ناشتہ دے کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، پہلا لفظ جو ان کے ہونٹوں پر آیا وہ تھا میری دھی کہاں ہے؟ اسے لاؤ میری نور، میری ماہ نور۔ پھپھو تڑپ کر بول رہی تھی، سب تھے پر وہ ایک نہ تھی اور کوئی کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ سب بے بسی کی مورت بنے کھڑے تکتے رہے۔ ان کی تڑپ دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں آرام کا انجیکشن لگا دیا اور وہ نور میری دھی کہتے کہتے دوبارہ غنودگی میں چلی گئیں۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس لمحے۔ ایسے ایک دو دوروں بعد ان کا ذہن قبول کر گیا نور نہیں ہے، ورنہ ضرور اب تک ان کے سامنے آ جاتی۔ زرمینے تو کب آئی پاکستان؟ انہوں نے پوچھا۔ پھپھو جس دن مانور آپ ہی حویلی چھوڑ گئیں، زرمینہ نے شرمندگی والے لہجے میں کہا۔ ولید سے بول میری نور کا پتہ کرے، کہاں ہے وہ؟ پھپھو نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی ان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ جی پھپھو وہ کوشش کر رہے، پہلے آپ سوپ پی لیں۔ وہ انہیں پیار سے پچکارتے ہوئے سوپ پلانے لگی۔ وہ سوپ ان کو پلا کر ان کا چہرہ صاف کرنے لگی ٹیشو سے۔ اسی لمحے ان کی نظر اس کے ہاتھ میں پہنے کنگن پر پڑی۔ یہ کنگن تمہاری کلائی میں کیا کر رہا ہے زرمینے؟ یہ تو ولید کی ماں کا ہے۔ پھپھو نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو وہ زرمینے کی آواز لڑکھڑائی۔ اسی لمحے ولی شاہ جو روم میں داخل ہوا، اس کو زرمینے نے گھورا اور کنگن اتار کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھتی بولی تھی، خود ہی پھپھو کو بتائے گی میری کلائی میں کیوں ہے؟ کبھی ولی شاہ کنگن کو دیکھتا، کبھی پھپھو تو کبھی زرمینے کے گھورتے ہوئے نین۔ وہ تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اف اس عذاب سے تو جان چھڑاؤ، کیا عذاب ہے یہ؟ سمن کا اشارہ اپنے شادی کے جوڑے کی طرف تھا جو کل رات سے اسی دن سے پہنا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے دوپٹہ ایک طرف پھینک کر بولی تھی، کل رات اتنا سا وقت نہیں ملا کہ بدل سکوں، دن کے 12 بج گئے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی چولی کی زپ کھول گئی۔ اف کپڑے تو نکال لو، پھر واش روم جا کر بات ہوں، یہ تھکن کس طرح کم ہو؟ وہ ہونس بڑبڑاتے خود سے بولی تھی۔ ابھی اس نے الماری کا سلائڈنگ ڈور کھولا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور اذلان شاہ بات گاؤن میں باہر نکلا۔ ڈوری کو مضبوطی سے باندھتا اس کی نظر سامنے پڑی سمن پر، جو بوکھلا کر بیڈ کی طرف بڑھی تاکہ دوپٹہ اٹھ سکے، اپنے وجود کو اس کی گہری نظروں سے بچا سکے۔ اس سے پہلے وہ دوپٹے تک پہنچتی وہ برابر دوپٹے کو اس کی پاؤں سے دور کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سمن نے غصے سے کہا۔ چولی کا گلا ایک ہاتھ سے آگے کو تھام رکھا تھا، اس کے اسی ہاتھ پر ہاتھ رکھا گیا۔ میاں بیوی میں یہ چھوٹی موٹی بدتمیزیاں چلتی رہتی ہیں، کیوں سمن بیوی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہ رہی تھی پر اس کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی مذمت کمزور سی تھی۔ نہیں ہوں آپ کی بیوی، سمجھے؟ سمن نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا پھر نیچے اتنے دبنگ اسٹائل میں کیوں؟ میں کون بولی تھی میری ماں سے کہ بیوی ہو میری؟ اذلان نے لبوں پہ مسکراہٹ دبائی اور تبسم روکتا ہوا بول رہا تھا، پر اس کے ڈمپل نمایاں تھے جو کم ہی کسی کو نظر آتے تھے۔ وہ ہنسی ضبط کر رہا تھا، کچھ لمحوں کے لیے اسے لاجواب کر گیا۔ اذلان شاہ چھوڑے پلیز، وہ تڑپ کر بولی۔ مذمت اب بھی جاری تھی۔ بالکل نہیں۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ جدا کر گیا۔ چولی کے گلے سے دوسرا ہاتھ سمن کا آلریڈی اس کے قابو میں تھا۔ سارے منظر واضح ہوتے چلے گئے۔ مبہوت ہو کر دیکھنے لگا اس نظارے کو۔ سمن نے شرم سے پانی ہو گئی۔ اسی لمحے وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا اور گردن پہ جھکا۔ سمن تڑپ اٹھی اس کی بے باکی والے لمس پر۔ اذلان شاہ دور ہٹے، مجھ سے نفرت ہے مجھے آپ سے، سنا آپ نے؟ وہ کراتے ہوئے بولی۔ اس دوہیکل شخص کو خود سے دور کرنا کافی مشکل لگا سمن کو۔ محبت بھی ہو جائے گی، نو پرابلم۔ وہ گردن پہ شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ سمن اس کو دور کرنے کی تک ودود میں تھی پر ساتھ ساتھ اپنے نفرت کا اظہار کرنا نہ بھولی تھی۔ یہ زبردستی نہیں، پیار ہے میری جان۔ اذلان شاہ نے آنکھ دبائی، اب اس کا نشانہ اس کے خوبصورت ہونٹ تھے۔
अदनान शाह दोबारा झुका इस पर। इसी लम्हे समन के एक हाथ पे इसकी गिरफ्त ज़रा सी कमज़ोर क्या पड़ी। वो लम्हों में ख़ुद को इससे दूर कर गई। समन का अंदाज़ याराना था। वो पागल सी हो रही थी इसकी ज़्यादतियों पर। समन, ये क्या हरकत है? वो गुस्से से बोला था इस लम्हे। बीवी हो तो मेरी, नहीं हूँ समझे। मेरे ऊपर वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड्स को टाइम दें, वो तड़प रही होंगी आपकी गुर्बत को। समन गुस्से से कहती अब अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। वो हैरान ही था, इतनी मसम्मत थी इस लड़की के हर अंदाज में। शायद अदनान शाह को ज़बरदस्ती की गुर्बत की तमन्ना थी, इसलिए हर बार इसे रिहाई दे देता। अपनी पनाहों में से वो और दूर खड़ी हो जाती इसकी पहुँच से। तो क्या तुम्हें तमन्ना नहीं मेरी गुर्बत की? वो गंभीर लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, बल्कि नफ़रत होती है मुझे खुद से। जहाँ आप ज़रा सा टच करते हैं समझे, नफ़रत है मुझे, शदीद नफ़रत है मुझे आपसे अदनान शाह। समन शदीद दुख और नफ़रत से मिले जुले एहसास में बोली। उसका लहजा हथौड़े की मानद लगा अदनान शाह को। वो हक्का बक्का होकर देखने लगा इसकी शिद्दत से कहने पर। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो उसे जाता हुआ देखता रह गया। माँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये ड्रेस। महानू ने स्लीवलेस शर्ट, इस पर कैपरी पहनी हुई थी जिसमें मैचिंग हाई हील पहने हुए वो शीशे में खुद को देखती अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि स्लीवलेस शर्ट एक छोटा सा टॉप था जो इसे हर तरह वाजे कर रहा था। कुछ नहीं, ये आजकल का फैशन है। मुझे देखो, क्लब जा रहे हैं, वहाँ सबने इसी तरह की ड्रेसिंग की हुई होती है समझी। या तुम्हें अजीब लग रहा है? वहाँ चलोगी सब कैवल सा लगेगा मेरी जान, नाइमा ने मगरूर लहजे में कहा। इसीलिए मैं अपनी माँ को देखा जो ब्लैक स्लीवलेस गाउन में मलबूस मैचिंग प्लस लिए हाई हील पहने, कहीं से भी इसकी माँ नहीं लग रही थी। ये बाल क्यों खोले हुए हैं तुमने मानूर? आओ उनका जोड़ा बना दूँ। कॉमन कुछ फैशन सेंस समझो मानूर, क्योंकि तुम इस फील्ड के लिए बनी हो और इसी में तुम्हें बहुत आगे जाना है। नाइमा की टोक और सर्जी से इसे शर्मिंदा कर गई। पर मॉम, मोहनू ने कुछ कहना चाहा पर वो उसे टोक टोक गई। देखो मेरी जान, शोबिस के कुछ असूल जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम झुटला नहीं सकते। आज क्लब में सेलिब्रिटीज़ भी होंगी समझी। बहुत मैटर करता है, लुक्स बहुत मैटर करता है। वो चुप कर गई। माँ की प्यार भरी डपट के आके वो उसका मेसी सा जूड़ा बना गई जिससे इसके बरहना कंधे और वाजे हो रहे थे। इसका टॉप कुछ और नीचे कर गई। परफेक्ट, ब्यूटीफुल मेरी जान, वो खुल के मुस्कुराई। जानती हूँ मानूर, इन्हें क्लब्स या पार्टी में ही लड़कियाँ चूज़ होती है मॉडलिंग, हीरोइन वगैरह के लिए। क्या तुम बहुत आगे तक जाना नहीं चाहती? वो प्यार से पूछ रही थी। जी मॉम। वो शीशे से नज़रें चुरा गई क्योंकि वहाँ बहुत कुछ इसका वाज़ेह नज़र आ रहा था, पर माँ की ब्रेन वॉशिंग की वजह से वो चुप थी। समन, तुम्हारी सास क्या कह कर गई है अभी? मरीना बेगम ने अस्पताल में से कॉरिडोर में थाम कर बोली। अम्मी, आप घर जाकर आराम करें, मैं हूँ अब सोनू के पास। तानिया और नैनू आपके साथ जा रही हैं। सामान पैक कर कर आई हूँ मैं इनका। समन इनकी बात काट कर अपनी बोली। मैंने जो पूछा इस बात का जवाब दो, वो बोली थी थोड़ा रूट लहजे में। आपकी किसी बात का जवाब देने की मैं पाबंद नहीं, समन ने तुंद लहजे में कहा। तुम पाबंद हो? माँ हूँ मैं तुम्हारी, वो आंखें दिखाती हुई बोली। क्योंकि शादी के दूसरे दिन इनकी बेटी का ये रूप इनके इनके हजम करने से बाहर था। नेहा की भी आप माँ थी। जब इसे जहन्नुम रसीद होते देखती रहीं, तो अब इन लोगों के तमाशे में मैं अपने हाथ गर्म ना करें। आप इन लोगों को अपनी लगाई आग में जलने दें, वो बुदू बोली थी। इतनी बदतमीज़ तो तुम ना थी समन, जो अब होती जा रही हो। ना ही ऐसी तरबियत मैंने तुम्हारी की थी, फरीदा बेगम चिढ़कर बोली अपनी बेटी से। ये सारी दुनिया की माएँ ब्लैकमेल इसी लफ्ज़ को लेकर करती हैं। बस करें, मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकती इस तरबियत के नाम पर, समन ने निडर अंदाज में कहा। वो अच्छी तरह जानती थी कि इसकी सास ने इसकी माँ को अच्छा खासा सुनाया होगा। आखिर इनको इनके बेटे के सामने बेनकाब करने की कोशिश जो की थी समन ने। ऐसी नहीं थी मेरी बेटी, मरीना बेगम ने कहा। हाँ, वाकई नहीं थी मैं। बस मैंने जिस दिन अपनी बहन की लाश देखी थी, तब से आज तक मैं एक रात सुकून से सो ना सकी हूँ। जानती हैं, क्योंकि इस पर ज़रा से आँच न आए। स्कूल कॉलेज में इसकी हिफाजत की, पर वहाँ इस पर जुल्म होता रहा। हम चुप रहे, हमारी चुप ने इन ज़ालिमों को शह दी, वरना वो लोग कितने शोरमा नहीं है। देख आई हूँ इनके दबदबे, सुमन ने दुख और अजियत से कहा। वो देखती रह गई, इसके चेहरे को झाँक कर पी कर था। वो कुछ भी समझने के फेज से बहुत दूर जा चुकी थी। इनको अंदाज़ा हो चुका था। क्लब के अंदर आकर वो हैरान रह गई। लड़कियों की ड्रेसिंग और इनके मर्दों के साथ फ्रैंकनेस ने लम्हों में इसके पसीने छोड़ दिए।
کچھ لوگ صوفے پہ بیٹھے جام پی رہے تھے، مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہ تھی۔ کچھ ڈانس فلور پر میوزک پر ڈانس کر رہے تھے۔ دو ڈانس فلور بنے تھے، ایک فلور پر وہ لڑکیاں تھیں جو نہ ہونے کے برابر لباس میں ملبوس ناچ رہی تھیں، اسی طرح کے لباس میں ملبوس کچھ لڑکیاں ڈرنک سرو کر رہی تھیں، جبکہ دوسرے فلور پر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے فلور پر رقص کرنے میں مگن تھی۔ فحش تو دونوں طرف پھیلی تھی، پر یہ واضح تھا کہ کچھ غلام عورتیں تھیں جو یہ سب کرنے پر مجبور تھیں، پر کچھ اپنی مرضی سے بے شرمی کا مجسمہ بنی میوزک پہ تھرک رہی تھیں۔ اس کی ماں اسے سب سے ملوا رہی تھی، آج پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لائی تھی۔ شی از بیوٹیفل نمرہ خان، تمہاری جگہ جلدی سنبھال لے گی، داؤد صدیقی نے کہا۔ ماں نور محسوس کر رہی تھی اس کی نظریں کہاں مرکوز تھیں۔ ماں نور یہ بہت بڑے پروڈیوسر ہیں فلم انڈسٹری کے۔ ماں نور زبردستی مسکراہٹ سجا کر ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا، پر داؤد صدیقی ہاتھ پکڑ کر گلے لگا گیا اسے۔ ماں نور کا دل چاہے اس سے دور ہو جائے، پر ماں کی تنبیہ یاد آئی جس میں انہوں نے سمجھایا تھا سہولت سے دور ہو جانا، سخت تاثر نہیں دینا کسی کو بھی، اس لیے ماں نور برداشت کر گئی۔ نائمہ نے شکر کا سانس لیا، اس لیے میں ورنہ ڈر لگا تھا کہیں سعد ملک والا کام نہ کرے جو اس کے ساتھ کر چکی تھی ماں نور۔ وہ نرمی سے مسکرا کر ان سے جدائی جو اچھا خاصا اسے خود میں بیت چکے تھے۔ اسی وقت علیزے اور ردا خان آئی اور جس طرح وہ داؤد صدیقی کے گلے لگی، پھر صوفے پہ جس طرح سے جڑی تھی، ماں نور دیکھتی رہ گئی۔ دیکھ لو ایسے ہیں یہ دونوں ٹاپ کی ہیروئنیں دیکھ لو ایسے ہی یہ دونوں ٹاپ کی ہیروئن نہیں بنے، کچھ دو اور کچھ لو کا حساب چلتا ہے یہاں۔ ماں نور ایسے منواتی ہے اپنا لویا، کچھ سمجھی یا نہیں؟ نائمہ نے اسے سمجھایا، پر ماں مشکل ہے یہ سب میرے لیے، ماں نور نے ٹاپ کو درست کرتے ہوئے کہا جو کچھ زیادہ ہی نیچے ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری جان سب سیکھ لو گی، پہلے جام کے کچھ گھونٹ لو اور اس زندگی کا اصل مزہ محسوس کرو۔ نائمہ نے اس کے ہونٹوں سے لگایا جس کا ٹیسٹ عجیب تھا، دل چاہ الٹتے، پر ماں کے ہاتھ سے وہ پیتی چلی گئی، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اس محفل میں آؤ اور یہ جام نہ پیو، پھر جینے کا کیا فائدہ؟ نائمہ ہنسی تھی، وہ بھی مسکرائی تھی ذرا سا، اسے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھوڑی دیر میں۔ جلدی بولو ولیشا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زمین کی کلائی میں کیوں ہے؟ پھپھو نے تڑپ کر اپنا سوال دہرایا۔ پھپھو آپ جانتی ہے اس نے کس طرح مجھ سے فون پر بات کی تھی، میرے عشق کی توہین کر کے اس نے ماں کی محبت کو ترجیح دی تھی، اس لیے صرف اسے اس کی زیادتی کا احساس دلانے کے لیے مجھے اس کے سامنے ناٹک کرنا پڑا کہ میں زرمینی سے شادی کر کے پاکستان لوٹا ہوں۔ ولیشا درد آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر کیا ہوا بولو ولیشا، میری دھی نور پھپھو کس کا نام لے کر، مجھے لگا وہ مجھ سے لڑے گی جھگڑے گی اپنی غلطی مانے گی، پھر میں اسے خود سے لگا لوں گا اور سچ بتا دوں گا۔ ولیشا دکھ کی کیفیت میں بولا تھا، جیسے یہ سب کہتے ہوئے اسے اذیت ہو رہی ہو۔ وہ اپنے درد کو لفظوں میں بیان کرتا ہوا بولا، پھپھو ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ سارے گلے شکوے لے کر چلی گئی، مجھے میری نظروں میں گرا کر وہ چلی گئی، مجھ پہ میرا عشق ممنوع کر کے چلی گئی، وہ چلی گئی، اسے اتنا اعتبار نہ تھا کہ اس کا ولیشا اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، مر تو سکتا ہے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ مرد ہو کر بھی رو پڑا تھا اپنی پھپھو کے سامنے، ترمینے کا دل بھی دکھ سے بھر گیا اس کی بے بسی محسوس کر کے۔ میں نے روکا بھی نہیں، وہ رکا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا ہی نہیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے ولیشا، میری دھی کو توڑ دیا تو نے، کچھ بھی کرتا پر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیسے برداشت کرتی عشق میں شراکت؟ پھپھو نے روتے ہوئے کہا، مجھے گمان تھا وہ مجھ سے سوال کرے گی حق سے، پر وہ تو بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ پھپھو میری اتنی اہمیت ہی نہیں اس کی نظر میں کہ مجھ سے کچھ پوچھے سوال کرے، اس محبت کا واسطہ دے دیتی جس کا اظہار میں کرتا تھا، میرے سب مان توڑ گئی وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتا ہوا بولا، پاگل ہو تم ولیشا جو اتنا نہ سمجھ سکے، وہ کس قدر تمہیں چاہتی ہے جو ہر چیز سے تبدار ہو کر چلی گئی۔ میری دھی بہت روئی ہوگی، بہت تڑپی ہوگی، جاؤ اسے سچ بتا کر منا لو، وہ روٹھ گئی ہے اسے منا لو ولیشا، ورنہ اس کیفیت میں وہ خود کو تباہ کر دے گی، عشق سے دستبرداری پاگل کر دیتی ہے، جاؤ ولیشا جاؤ اسے منا کر لاؤ، جانتے ہو تمہاری اس غلطی کی سزا وہ خود کو تباہ کر کے لے گی، جاؤ اسے لے آؤ، اس کی ماں ٹھیک عورت نہیں، میری دھی کو لے آؤ، وہ عورت تباہ کر دے گی اسے، وہ ماں نہیں ڈائن ہے ڈائن۔ پھپھو بے چین ہو اٹھی تھی، ساری سچائی جان کر ان کو فکر تھی تو صرف اپنی ماں نور کی۔
پھوپھو میں نہیں جاؤں گا، اب کہ وہ خود آئے گی، اگر ذرا سی میرے عشق میں تاثیر ہوگی تو وہ ضرور لوٹ کر میرے پاس آئے گی، ولی شاہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ وہ تباہ ہو کر آئے، یہ چاہتے ہو تم ولی شاہ؟ پھوپھو غصے میں سے بولی تاکہ وہ سمجھ سکے کیسی بے وقوفی کر رہے ہیں وہ دونوں۔ وہ تباہ ہو کر بھی آئی تب بھی یہ ولی شاہ اس عشق کا اعزاز سمجھ کر اپنا لے گا، میں ہمیشہ تعمر اس کا انتظار کرتا رہوں گا، یہی میرے اصل عشق کا امتحان ہے، اسے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اسے آنا ہی پڑے گا پھوپھو، وہ ضرور آئے گی۔ وہ اتنا کہتے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا چلا گیا، وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی اور وہ چلا گیا۔ میری بیٹیاں کہاں ہیں سمن؟ اذلان نے دبے لہجے میں پوچھا تھا سمن سے، کیونکہ اسپتال کے پرائیویٹ روم میں تھے۔ اپنے ننیال اور کہاں؟ وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ کس سے پوچھ کر گئی ہیں؟ اذلان شاہ نے کہا۔ اپنی ماں کی اجازت سے گئی ہیں۔ سمن کی بے نیازی ہونس برقرار تھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ صوفے پہ پھیل کر بیٹھا جبکہ وہ چیئر پہ بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ ان کی ماں منو تلے مٹی تلے سوئی پڑی ہے، اس کی اتنی ہمت نہ تھی میری اجازت کے بغیر سانس بھی لیتی خود؟ اذلان شاہ نے اس کی بے نیازی توڑنے کے لیے اس انداز میں ہی بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ تڑق کر بولی، جانتی ہوں اسے وہاں تک پہنچانے والے آپ ہیں، بہرحال یہ کارنامہ اس ماں کا ہے، سمجھے آپ؟ سمن کا سرد انداز لہجہ درد آمیز تھا، پر آخری الفاظ اس نے نڈر ہو کر کہے تھے۔ اپنے سینے پہ انگلی رکھتے بولی تھی وہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو اسے؟ میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت مری ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اذلان تلملا کر بولا، اس کی وہی رٹ سن کر مجھے نہ کچھ سننا ہے نہ ہی سمجھنا ہے، سمن نے کہا۔ سمجھ نہیں آتا کہاں کی بات کہاں لے کر جاتی ہو تم، میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو تم اپنی حدیں نہ پھلانگو، سمجھی؟ اذلان شاہ غصے سے بولا۔ اس کی بات سن کر منہ پھیر گئے جیسے کوئی ویلیو نہ ہو اس کی۔ اس کے بازو تھام کر اپنی طرف کر کے بولا، میری بات غور سے سنو، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، اپنی ماں سے کہو میری بیٹیاں 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جانی چاہیے۔ اذلان شاہ نے حکم جاری کیا۔ سوری، یہ ناممکن ہے، سمن نے اپنی کہی اس کے ہم کو رد کرتے ہوئے کہا۔ پر کیوں؟ جانے کیوں اس کا منہ بند نہ کر پاتا تھا۔ کیونکہ ان کو آپ کی ماں سے خطرہ ہے، میں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق ابھی 3 دن یہاں اسٹے ہے میرا، کیونکہ میرا بیٹا یہاں ایڈمٹ ہے، اب بے وقت میں 2 جگہ پہرے داری نہیں کر سکتی۔ سمن نے صاف الفاظ میں اپنی بات کہی تھی، وہ اس کی گرفت سے اپنے چھڑا کر کھڑی ہو کر بولی تھی، حد ہے اتنی بے اعتباری میری ماں پر، وہ ذرا غصے کی تیز ہے ورنہ اور کچھ نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اذلان شاہ جانے کی اسے صفائی پیش کی، جبکہ صفائی دینا اس کا شہوانہ تھا۔ سوری، میں اپنے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتی، سمن نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ تم پاگل ہو چکی ہو سمن، میں زیادہ وقت یہ سب برداشت نہیں کروں گا، اذلان شاہ نے کہا۔ تو کس نے کہا کرے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، دور رکھے اس ماحول سے مجھے اور میرے بچوں کو؟ سمن بے ساختہ بولی، بچے بچے کرتی رہو گی، کچھ میاں میاں یا میرا شوہر میرا سرتاج کچھ کہتی رہو تو کچھ مزہ آئے۔ اب کہ اذلان نے اس کی بات کو دوسرا رنگ دیا، وہ بھی دو بدو بولی کہ میرے پاس ان چوچلوں کا وقت نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہم اسپتال کے پرائیویٹ روم میں ہیں اس وقت۔ تو اذلان شاہ نے کہا، تو یہ سب مناسب نہیں، اس لیے صاف بتا دیں ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے یا نہیں؟ سمن اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کی سوئی وہی اٹکی رہی تھی۔ وہ بھی کر لوں گا، پر پہلے اچھے بیوی کی طرح پیار محبت سے مناؤ، پھر کچھ مزہ آئے گا ماننے کا، یہ کیا دور دور سے حکم چلاتی رہتی ہو؟ وہ مزے سے کہتا اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ چشم وپن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اذلان شاہ مستی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی جوت پڑ گئی تھی۔ اسی لمحے سونو کی آواز نے توڑا اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ وہ جلدی سے سونو کو دیکھنے لگی، پلیز آپ اسٹاف کو بلا دیں، یہ اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ سمن نے بے چینی سے کہا، جبکہ اس لمحے تھوڑا بدمزہ ضرور ہوا تھا اذلان شاہ۔ اوکے، ابھی بلاتا ہوں، اتنا کہہ کر اذلان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو خود کو بستر پہ پایا، حیرت سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ ابھی اپنے حواسوں میں لوٹی تھی تو دھندلا سا یاد آیا، اس کا سر چکرا رہا تھا، پھر ساتھ ملک اور وہ صوفے پر تھے، وہ فرینک ہو رہا تھا اور وہ روک رہی تھی، پر اس کی ہمت نہ تھی روکنے کی، کیونکہ نشہ اسے مدہوش کر رہا تھا، پر پھر بھی کچھ حد تک حواس اب بھی قائم تھے۔ پھر وہ اسے کہیں لے جا رہا تھا، پھر اس کے دوسری طرف آ کر داؤد صدیقی نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے گھن محسوس ہوئی اس لمحے ان لوگوں سے۔
پھر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اس وقت، اور کچھ حواس بحال ہوئے تو آس پاس سے مانوس ہوتی اٹھنے لگی تو احساس ہوا اس کے تن پر کچھ بھی نہیں۔ اسی لمحے نہ وہ سلیف لیس ٹاپ میں تھی نہ وہ کیپری میں۔ وہ تڑپ اٹھی، اپنے دوسری طرف نظر کی، ساتھ ملک کو پا کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ بھی اس سے کچھ الگ حالت میں نہ تھا۔ ایسا لگا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، جیسے سر پر چھت آ گری ہو۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ موم کہاں تھی؟ اسی لمحے وہ کمفرٹ اڑ کر اٹھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ٹانگیں بے جان ہو گئی ہوں، جیسے اس کا دل ڈوبا ہو، جیسے آنکھوں سے ابشار بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کپڑے اٹھانے لگی، اسی لمحے کسی نے اس کی کمفرٹ کھینچی، پلٹ کر دیکھا، ساتھ ملک مسکرا رہا تھا۔ بے ہوشی کا اپنا مزہ، ہوش کے اپنے مزے ہوتے ہیں، اب ہوش میں اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ خود کو اس کی ہوس بھری نظروں سے چھپانے کی کوشش میں تھی۔ کم آن ڈارلنگ کم ٹو بیٹ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں نہیں، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، وہ روتی ہوئی بولی۔ گڈ آئیڈیا، ایک بار دیکھ لو، کل رات تمہاری پہلی چیخ کیسی تھی؟ ساری ریکارڈنگ کر رکھی ہے تمہارے لیے۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، وہ اپنے بچاؤ کا راستہ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مزے سے اس کو جو خوف چھپانے کی توقع میں تھی۔ اسی لمحے وہ فون اٹھا کر اس نے ویڈیو آن کی، جس میں وہ ان دونوں مردوں کے بیچ تھی۔ قیامت خیز منظر تھا، وہ صاف واضح تھا، ساتھ ملک اور داؤد صدیقی کے بیچ۔ نہیں پلیز ڈیلیٹ کرو اسے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پاس آ کر کروا لو، وہ مغرور حاکم کی طرح بولا۔ کم آن کم ٹو بیڈ ڈیئر، وہ تڑپ کر سسکی۔ اچھا بتاؤ، کہاں بیچ کر وائرل کر دوں، حیدر شاہ یا پھر ولی شاہ؟ کم آن، زبردستی کا میں قائل نہیں، جلدی بولو، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ وہ تڑپی، ان کے نام سن کر وہ مردہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ اسے خود پہ گرا کر بولا، ناؤ ویلکم ٹو لائف آف شوبز، سو سون یو ول بی آ سپر اسٹار بیبی۔ وہ اندر ہی اندر سسکتی رہی۔